اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ کے اشارے سے چاند کے ٹکڑے ہو کر واپس نہیں جڑے تھے تو بتاؤ تو صحیح کیا جواب دو گے اس کا؟ کیا جواب دو گے اس کا کہ لیجنڈ کا اشارہ ہوتا ہے اور اللہ کے حکم سے آسمان کا بادل واپس سورج کے سامنے جڑ جاتا ہے؟ کیا ہے یہ؟ کیا ہوتا ہے یہ؟ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ کیسے ہو گیا؟ تم کہہ سکتے ہو کہ اتفاق ہے۔ اگر اتفاق ہے، اگر یہ اتفاق ہے تو بتاؤ پھر یہ اللہ کا نام کیسے لکھا ہوا آ گیا آسمان کے اوپر؟ کیا یہ بھی اتفاق ہے؟ جس نے یہ کیا ہے اس نے اپنے نام کو بھی لکھ کے بھی دکھایا ہوا ہے بادلوں پہ، بادلوں ہی کے ذریعے۔ جو بادلوں کے ذریعے کھول کے ملا دیتا ہے آسمان کو، وہ خود بخود نہیں ہوتا، وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اور اگر یہ خود بخود ہوتا تو بتاؤ کہ اللہ ہی کا نام بادلوں پہ کیسے آ گیا؟ اللہ کا نام کس نے لکھ کے دکھا دیا؟ اگر اللہ کا وجود نہیں ہے اور اگر اللہ کریٹر نہیں ہے، بات یہ ہے کہ تم جھوٹے ہو۔ تم کہتے ہو کہ اس کائنات میں کوئی خدا نہیں، لیکن اللہ اپنے نام کو لکھ کے بتاتا ہے کہ تم تمام اللہ کا انکار کرنے والے جھوٹے ہو، تم باطل خیالات کے غلام ہو، تم باطل خیالات کے پجاری ہو، تم اپنے پیروکاروں کو بیوقوف بنا رہے ہو کتابوں کے ذریعے، لیکن جو اصلی خدا ہے وہ تو اپنے نام کو لکھ کے دکھاتا ہے بادلوں کے ذریعے۔ تو تم بتاؤ تمہارے پریکٹیکل ثبوت کدھر ہیں؟ لیجنڈ آف اللہ تو پریکٹیکل ثبوت کے ساتھ موجود ہے، تمہاری لفاظی کدھر ہے؟ تمہیں بڑا شوق ہے نا آپریشن کرنے کا، تمہیں بڑا شوق ہے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھونکنے کا۔ اگر اتنا شوق ہے نا اور مرد ہو، آؤ لیجنڈ کے خلاف بھونک کے دکھاؤ، آؤ لیجنڈ کے خلاف بھونک کے دکھاؤ۔ لیجنڈ کی دھاڑ ہی کافی ہے تمہارے لیے اللہ کے فضل سے۔ تمہاری ہمت نہیں ہے، جرت نہیں ہے، اتنا شوق ہے، آؤ لیجنڈ کے ساتھ لائف پہ بات کرو، آؤ لیجنڈ کے ساتھ عوام کے اندر مجمع میں آ جاؤ اور اپنے بڑے بڑے سورما لے کے آ جاؤ جتنے بھی ہیں جو اللہ کے انکاری ہیں۔ تم لیجنڈ کے پریکٹیکل ثبوتوں کو غلط ثابت کر کے دکھاؤ جو بادلوں پہ اللہ نے اپنے نام کو لکھ کے دکھایا ہے۔ آؤ آؤ ثابت کر کے دکھاؤ، دنیا کی کس عدالت میں چیلنج کرو گے؟ تم اور تمہارے تمام پیروکار اور پیشوا سب کے سب ہمیشہ کے لیے جھوٹے ثابت ہو چکے ہو۔ نیچر کے ذریعے جو اللہ نے اپنے نام کو بادلوں کے ذریعے لکھ کر دکھایا ہے، ایک دفعہ نہیں کئی مرتبہ، جولائی 1 2021 سے لے کے جولائی کی 9 تاریخ اور پھر جولائی 10 2021 پورے 10 دن تک کے اندر مختلف وقتوں میں مختلف دنوں میں بادلوں کے ذریعے اللہ اپنا نام لکھ کے دکھاتا رہا، اور صرف کیمرے پہ نہیں، فیس بک لائیو پر بھی، لائیو کے دوران بھی دکھایا۔ کہاں ہیں باقی سارے باطل معبود؟ کدھر ہیں باقی مذاہب کے معبود؟ کدھر ہیں باقی دنیا کے سارے معبود؟ اللہ کے مقابلے پہ کہاں تھے وہ جب لیجنڈ نے یونیورس کے اندر ہوسٹ کیا تھا بیٹل گراؤنڈ آف گاڈز کا سیٹ اپ؟ تو کہاں چلے گئے تھے اللہ کے سوا باقی سارے خدا؟ کیوں آئے؟ کیوں نہیں انٹری کی انہوں نے اپنے ناموں کی؟ کیوں نام انٹری نہیں کروایا مقابلے پہ آنے کے لیے؟ آتے لیجنڈ کا مقابلہ کرتے، وہ کہاں بھاگ گئے تھے سارے کے سارے باطل خدا؟ اللہ تو کہیں نہیں گیا تھا، اللہ تو کہیں نہیں گیا، اللہ تو اپنے نام کے ساتھ آیا، اللہ نے تو اپنی قدرت بھی دکھائی، طاقت بھی دکھائی۔ کیسے دکھا دیا اگر اللہ کا وجود نہ تھا؟ اللہ نے تو انٹری دی، بیٹل گراؤنڈ آف گاڈز کا ہوسٹ تھا لیجنڈ آف اللہ، اور ریئلٹی تھی بادشاہ کی، کے آر دا کنگس ریئلٹی، اس میں تو جرت ہی نہیں ہو سکی تمام باطل معبودوں کی انٹری بھی دینے کی۔ اب جاؤ اور اپنے تیروں کے لشکر لگاؤ باطل معبودوں کے خلاف، اور اگر تمہیں شوق ہے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بکواس کرنے کا اور بھونکنے کا، تو پھر مرد بنو۔ سامنے جو کھڑا ہے دنیا میں 21ویں صدی میں، آؤ ذرا اس سے ٹکر لے کے تو دکھاؤ، آؤ تمہارے کس پیشوا میں، تم میں کس میں جرات ہے؟ تمہاری تو جان اتنی نکلتی کہ تمہارے حوصلے نہیں ہوتے لیجنڈ سے بات کرنے کے لائف پہ آ کے ثبوتوں کے ساتھ، نیچر کے ساتھ، صرف نیچر و ثبوت، تمہاری لفاظی کتابی نہیں، باطل خیالات نہیں، ماضی کی کہانیاں نہیں، ثبوت نیچر سے۔ تم کہتے ہو نا دیر از نو گاڈ، نیچر سے ثابت کرو دیر از ناٹ گاڈ، لاؤ اپنے پریکٹیکل ثبوت۔ لیجنڈ جس کا نام بتاتا ہے وہ نیچر پہ اپنے نام کو لکھ کے دکھاتا ہے۔ تم کس کو بیوقوف بناتے ہو؟ تم کس کو بیوقوف بنانے کی کوششیں کر رہے ہو؟ تمہاری بیوقوفی میں وہی جائے گا جو عقل استعمال نہ کرے، اور جس نے عقل استعمال کر لی وہ تم پہ تھوکے گا، وہ تم پہ لعنت بھیجے گا، کیونکہ تم خود بھی بیوقوف ہو، خود بھی برین واش ہو، اور تم سچے خدا اللہ اور اس کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف دوسروں کو بھونکنے پہ مجبور کرتے ہو گستاخیاں کرنے کے لیے۔ اپنی عقل کو، اگر عقل کام نہیں کرتی تو زبانوں کو لگام دو، ورنہ بتا رہا ہے لیجنڈ آف اللہ کہ تم اور تمہارے دعوے ہوا میں بکھیر کے رکھ دے گا وہ اللہ کے فضل سے، کیونکہ تم لوگ سب مل بھی جاؤ گے نا تو لیجنڈ کا جو خدا ہے وہ جو بادلوں سے اور نیچر سے اپنے نام کو لکھ کے دکھاتا ہے، تمہارے سارے زمین کے انسان مل کے اکٹھے ہو جائیں گے نا
तो भी वो अल्लाह को रोक नहीं सकते नेचर पे अपने नाम को लिख के दिखाने से, ना बुलवा के दिखाने से। लेकिन लेजेंड ये बता रहा है कि लेजेंड के मुकाबले पर, क्योंकि ज़मीन पे लेजेंड है ना, तो लाओ अल्लाह के सिवा कोई और माबूद जो नेचर के ज़रिए अपने नाम को लिख के दिखाए, बादलों पे लिख के दिखा दे, जाओ लेकर आओ, लाओ कौन है तुम्हारे पास, कौन है, किस मज़हब का माबूद है अल्लाह के सिवा जो ऐसा करके दिखा, लेकर आओ लेजेंड के सामने। और लेजेंड ऑफ अल्लाह तुम्हें भी बता रहा है अल्लाह के सिवा किसी भी मज़हब का कोई माबूद ऐसा करके नहीं दिखा सकता। ये हमेशा के लिए चैलेंज है, जाओ अगर तुम सच्चे हो तो यही करवा के दिखाओ, नहीं तो तौबा करो और इस्लाम में लौट कर आओ और बाज आ जाओ अपनी हरकतों से और जहालत से और ड्रामेबाजी करने से। क्योंकि जो भी सुनेगा ना कि लेजेंड ऑफ अल्लाह प्रैक्टिकल सबूत लेके आ चुका है अल्लाह के बदल से, और तुम लोग बेवकूफ़ बना रहे हो किताबें खोल खोल कर, क्योंकि तुम्हारे दिमागों में बात नहीं फिट होती, तुम अपने घटिया माइंडसेट को लेके अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ लगाते हो। अपनी जहालत का इकरार करो कि तुम झूठे हो, तुम जाहिल हो, तुम मुनाफिक हो, तुम बदनीयत हो, तुम खुद नहीं आना चाहते दीन इस्लाम में, तुम खुद समझना नहीं चाहते हकीकत को, तुम खुद महरूम हो सच्चाई से। इसलिए क्योंकि तुम्हें नहीं मिला तो तुमने इनकार करना शुरू कर दिया और प्रीचर बन के बैठ गए। पहले खुद तो सीख लेते, एक जाहिल तो गुमराही ही फैलाएगा ना। अगर तुम्हें इतना शौक़ था खुदाओं पे बात करने का तो पहले खुदा के हवाले से पूरी तहकीकात तो करते अपनी। तुम कोई आम इंसान नहीं, तुम लोग पेशवा बने बैठे हो, खुदा के इंकारियों करने वालों के पेशवा बने हुए बैठे हो। तुम्हारी आम आवाम से तो बात अलग तरीके से होगी, लेकिन तुम लोग इस काबिल नहीं कि तुम लोगों को अलग तरीके से बात की जाए। तुम लोग हटदर्मियाँ दिखाते हो, तुम लोग हंसी ठट्टा करते हो अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़। इसलिए लेजेंड तुम लोगों पे उस तरह से खिताब नहीं करेगा, तुम इस काबिल ही नहीं हो, तुम लोग जानबूझ के कर रहे हो, तुम हटदर्मियाँ दिखा रहे हो। अगर तुम्हें सच्चाई की तलाश थी तो पहले सीखते, पहले पूछते, पहले रिसर्च पूरी करते। तुम्हारी तो रिसर्च अधूरी है, तुम्हें तो ये नहीं पता कि दरिंद परिंद चरिंद माँ के पेट के बच्चों से और उनके मुंह से और इनको निकाल के उनके मुंह से अपने नाम बुलवाने वाला अल्लाह है, नेचर की मखलूक पे नाम दिखाने वाला अल्लाह है। तुम्हें तो ये भी नहीं पता। तुम्हें क्या रिसर्च है तुम्हारी? किसने तुम्हें हक दिया खुदाओं पे बात करने का? किसने तुम्हें हक दिया खुदा के टॉपिक पे बात करने का? तुम बात करोगे खुदा पर तो आओ फिर आ जाओ लेजेंड से मुकाबला करो खुदा के टॉपिक पर, बगैर किसी किताब के। दुनिया की सारी किताबें बंद करके रख दो एक तरफ, आओ नेचर की आर्मी के साथ लेकर आओ अपनी नेचर की आर्मी, मुकाबला करो लेजेंड ऑफ अल्लाह का, द चीफ ऑफ नेचर आर्मी स्टाफ बाय द मर्सी ऑफ अल्लाह। उसके साथ तो आर्मी ऑफ नेचर है जो अल्लाह की बनाई हुई है। तुम बताओ तुम्हारे पास कौन सी आर्मी है? क्योंकि बातिल खुदाओं का कोई वजूद नहीं जो अपनी आर्मी बना सके। वो तो इतने महरूम हैं कि बादलों की तो बात की बात है, आसमान और ज़मीन के दरमियान बादल का एक मामूली टुकड़ा बना के उस पर अपना नाम भी नहीं लिख सकते, लेकिन अल्लाह ने ये भी करके दिखा दिया। फिर तुम किधर दौड़े जा रहे हो कि अल्लाह के सिवा भी कोई और माबूद है? नहीं। क्या कहूँ